يا طيبة يا دوا العيان اشتقنا لك. مطلب یعنی اگر کوئی موبائل کا ذوق رکھتا ہے تو وہ اپنا یہ مزاج بنائیں کہ میرے ہاتھ میں جو موبائل ہے، اگر اس کے پاس سادہ موبائل ہے تو وہ یہ سوچے کہ کتنے ایسے اللہ کے بندے ہیں کہ انہیں سادہ موبائل بھی نصیب نہیں ہے. اب یہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے گا. اگر اس کے پاس میموری کارڈ والا موبائل ہے تو وہ یہ سوچے کتنے اللہ کے بندے اسی روئے زمین پر ایسے ہیں جنہیں میموری کارڈ کا موبائل نصیب نہیں. اگر کسی کے پاس کسی اچھی کمپنی کا موبائل ہے تو وہ یہ فوراً تصور کرے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ موبائل نہیں ہے. اگر کوئی شخص کسی چالی میں رہتا ہے، اس کا ذاتی مکان ہے، تو وہ یہ فوراً سوچے کتنے اللہ کے بندے ہیں جن کے پاس ذاتی مکان چالیوں میں بھی نہیں ہے. اگر کسی کو اللہ رب العزت نے فلیٹ عطا فرما دیا ہے، بلڈنگوں میں اس کا مکان ہے، تو وہ فوراً یہ سوچے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا چالیوں میں مکان ہے، انہیں فلیٹ نصیب نہیں ہے. اپنے لباس میں اپنے نیچے والوں کو دیکھے، اپنے مکان میں اپنے نیچے والوں کو دیکھے، اپنے موبائل میں اپنے نیچے والوں کو دیکھے، اپنی سواریوں میں اپنے نیچے والوں کو دیکھے، اور اپنے جسم اور صحت کے اعتبار سے بھی اپنے نیچے والوں کو دیکھے. آپ کے پاس گرچہ مال نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کا جسم صحیح سالم بنایا ہے، تو آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں کہ کتنے اللہ کے بندے اسی روئے زمین پر ایسے ہیں جن کے ہاتھ صحیح سالم نہیں ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کے پیر صحیح سالم نہیں ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کے کانوں میں عیب ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کی آنکھوں میں بصارت نہیں ہے. آپ کو اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے. اگر آپ اس کے عادی بنیں گے تو آپ اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے. لیکن جس نے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا شروع کر دیا اور وہ یہ سوچنے لگا کہ میرے پاس یہ جو موبائل ہے یہ تو اوپو کمپنی کا ہے، ویوو کمپنی کا ہے، دوسرے ساتھی کے پاس جو موبائل ہے وہ اس سے اونچی والی کمپنی کا ہے، لہذا میں اسے لے کر رہوں گا. کوئی شخص سادہ لباس پہنتا ہے، وہ کسی کی شیروانی کو دیکھتا ہے، فوراً یہ سوچنے لگتا ہے میں یہ شیروانی لے کر رہوں گا. کوئی شخص چالیوں میں رہتا ہے، وہ کسی بلڈنگ والے کو دیکھتا ہے اور یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں اس بلڈنگ میں فلیٹ لے کر رہوں گا. اپنے سے اوپر دیکھنے والا جو مزاج ہوا کرتا ہے وہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے، اس کے سکون کو غارت کر دیتا ہے. اس کی پوری زندگی گزر جاتی ہے لیکن اسے سکون نصیب نہیں ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے وہ جہاں بھی جاتا ہے، جس چیز کو حاصل کرتا ہے، اس سے بڑی نعمت کسی بندے کے پاس پاتا ہے، اس لیے اسے قرار نہیں آتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اگر سکون
پانا چاہتے ہو تو اپنا یہ مزاج ختم کر دو. وَلَا تَنظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، جو تم سے اونچے درجے کے ہیں، تم سے اوپر ہیں، انہیں تم نہ دیکھو. کتنا پیارا اصول اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں راحت نصیب ہو جائے، لیکن ہمیں راحت نہیں ملتی. اس کی وجہ یہی ہے ہم اپنے سے اوپر والوں کو دنیاوی معاملات میں دیکھتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی اللہ کا ایک ایسا بندہ پیدا نہیں ہوا ہے جب سے یہ دنیا آباد کی گئی جو یہ کہہ کر دنیا سے گیا ہو کہ دنیا کے اندر جتنی خواہشات میری تھیں، جتنی میرے اندر لذات کے جذبات تھے، سب پورے ہو گئے. میں نے پوری ضرورتوں کو استعمال کر لیا ہے. کبھی کوئی ایسا بندہ پیدا نہیں ہوا. متنبی ایک شاعر گزرا ہے، دیوان متنبی اسی کی کتاب ہے. درس نظامی میں بچوں کو ادب سکھلانے کے لیے پڑھائی جاتی ہے تاکہ عربی ادب میں انہیں مہارت حاصل ہو. وہ متنبی شاعر کبھی کبھی بڑی حکیمانہ باتیں کر دیا کرتا تھا، بڑے اچھے اشعار پیش کیا کرتا تھا. اسی کا ایک شعر ہے جس نے اسی حقیقت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. وَمَا قَضَى أَحَدٌ مِّنْهَا لَبَانَتَهُ، کہ کوئی شخص دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے اپنی تمام ضرورتوں کو پوری کر لیا ہو. وَمَنْ تَهَا عَرَبٌ إِلَّا إِلَىٰ عَرَبِهِ، کیونکہ جب ایک ضرورت کو وہ پوری کرتا ہے تو دوسری ضرورت اس کا استقبال کرتی ہے. یہ دنیا کے اندر ضرورتیں پوری ہونے والی نہیں ہیں. آدمی سوچتا ہے میرا یہ کام ہو جائے تو مجھے سکون مل جائے گا، اور اسی کی فکر میں وہ شب و روز پریشان رہتا ہے. اور جب اس کا وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے، اس کا وہ جذبہ اور خواہش پوری ہو جاتی ہے، تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ دوسرا کام اس کے سامنے آ جاتا ہے اور دوسری تمنا اور خواہش اس کے دل میں انگڑائی لینے لگتی ہے، اور پھر وہ اس کی فکر میں لگ جاتا ہے. اسی طرح کرتے کرتے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو پاتی، اس کی خواہشیں پوری نہیں ہو پاتی. یہ بنی آدم کا مزاج ہے. سکون میں وہی رہتا ہے جسے اللہ رب العزت قناعت کی صفت عطا فرماتے ہیں، اور قناعت کی دولت اسے ہی حاصل ہوتی ہے جو اس اصول پر عمل کرتا ہے جو اصول اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں عطا کیے ہیں. آپ واقعات کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ والوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی گزار کر یہ بتلایا ہے کہ سکون کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے. ظاہری اعتبار سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا جسے ہم سکون والے اسباب سمجھا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں دنیا میں سکون نصیب رہا.